السلام علیکم، ہیئر از محمد عثمان عامر، اور آج ہم ٹولز فار کوانٹیٹیو ریزننگ یا ریزننگ 2 کا دوسرا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو مین آؤٹ لائن کے اندر ہے۔ پہلے چیپٹر کے اندر ہم نے سبجیکٹ کو ڈسکس کیا تھا، اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، بیسک ٹرمز کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اپنا مین ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، لاجک۔ اس چیپٹر کے اندر ہم نے جو چیزیں کور کرنی ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہم لاجیکل ریزننگ، اس کی اہمیت اور اس کی اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے۔ اسی کے اندر پروپوزیشن بھی آ جائے گا، پریپوزیشنل ویریبل بھی آ جائیں گے، انڈکشن بھی آ جائے گا، ڈیڈکشن بھی، لاجیکل کنیکٹیوز بھی۔ پھر ہم اسٹیٹمنٹ ڈفرینٹ ٹائپس کی پڑھیں گے۔ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ہیں، لاجیکل اسٹیٹمنٹس ہیں، ایکویولنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں۔ ہم ان اسٹیٹمنٹ کے ٹروتھ ویلیو اور ٹروتھ ٹیبل بھی بنائیں گے اور ان کو لے کے کویسچنز بھی سالو کریں گے۔ یہیں پہ ہم نیگیشن، کنجکشن اور ڈسجنکشن کو بھی ڈسکس کریں گے، ساتھ میں کوانٹیفائر اور پریڈیکیٹس کو بھی پڑھا جائے گا۔ پروپوزیشن کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے ہم ٹاٹالوجیز، کنٹراڈکشن اور کنٹیجنسیز بھی اسی چیپٹر کے اندر پڑھیں گے۔ ساتھ میں پھر سیٹ تھیوری کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بعد کنڈیشنل اور ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ میں کنورس، انورس، کنٹراپاسٹیو آ جائیں گے، اور اینڈ پہ ہم نے آرگیومنٹ اور ان کی ویلیڈیٹی کو ڈسکس کرنا ہے بائی یوزنگ وین ڈائیگرامس ایز ویل ایز یولر اور آئلر ڈائیگرامس۔ اب اگر اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آئے، ہم اس چیپٹر کے اندر بار بار ایک لفظ لاجک کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لاجک سے کیا مراد ہے۔ اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ لاجک از دا ڈسپلن دیٹ ڈیلز ود دا میتھڈ آف ریزننگ۔ سمپل اس کی ڈیفینیشن، لیکن یہ ہے کیا؟ کسی بھی بات کو دلائل سے ثابت کرنا، کسی بھی بات کو دلائل سے ثابت کرنا لاجک یا منطق کہلاتا ہے۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، اس کو آپ نے پروو کرنا ہے، کوئی بھی جملہ ہے اس کو ثابت کرنا ہے، اس کو بتانا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، تو آپ ایکسپلین کریں گے تو آپ اس ایکسپلینیشن کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا ایک دلیل دیں گے کہ یہ بات اس طرح سے ہو رہی ہے، وہ دلیل لاجک کہلاتی ہے۔ لاجک کا مقصد کیا ہے؟ یہ انفارمیشن انالیسس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آرگیومنٹس کی ویلیڈیٹی یعنی بات کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لاجک۔ آج کا پہلا ٹاپک ہم اکثر بار بار پروپوزیشن کا ذکر کریں گے۔ جب کویسچن سالو کر رہے ہوں گے نا تو ہم کہیں گے فلاں والی پروپوزیشن، فلاں والی پروپوزیشن۔ اس کا دوسرا نام ہے اسٹیٹمنٹ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ Proposition or statement is a declarative sentence that is either true or false but not both simultaneously۔ ایسی بات جو صحیح یا غلط ہو، ایسا جملہ جو کسی بھی چیز کی صحیح یا غلط ہونے کی توضیح کرے، وضاحت کرے، ایسا جملہ جو کسی بھی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کی وضاحت کرے، وہ والا جملہ اسٹیٹمنٹ یا پروپوزیشن کہلاتا ہے۔ یہ واضح جملہ ہوتا ہے، مبہم نہیں ہوگا، اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بات کی سمجھ ہی نہ آئے۔ جو آپ کو کلیئر جملہ مل رہا ہو اور وہ کسی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کو ایکسپلین کر رہا ہو، ایسا جملہ آپ اسٹیٹمنٹ یا پروپوزیشن کہلائے گا۔ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ ایوری ایون نمبر گریٹر دین 2 کین بی ریٹن ایز سم آف 2 نمبر۔ ہم 2 سے بڑا کوئی بھی ایون نمبر لیں، 4 ہو گیا، 4 آئے گا 2 اور 2 کا ملٹیپل۔ 6 لے لیں، 2 اور 3 کا ملٹیپل۔ 8 لے لیں تو وہ آئے گا 2 کا 3 بار ملٹیپل، 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2۔ تو کوئی بھی ایون نمبر 2 سے بڑا جو ہے وہ بلکہ ہم سام کے رسپیکٹ سے دیکھیں، یہ پروڈکٹ میں نے کہہ دیا، تو وہ ایون نمبر پرائم نمبر کے سام میں لکھا جا سکے گا۔ لائک وہی 4 ملٹیپل میں آپ سم کی جگہ پروڈکٹ بھی لکھ سکتے ہیں، نو میٹرز۔ تو ہم 4 لکھیں، 4 آئے گا 2 + 2،
اس طرح 6 لکھیں تو وہ 2 + 2 + 2 آ جائے گا. تو 2 سے بڑا کوئی بھی ایون نمبر، یہ ہم بات ثابت ہو رہی ہے تو اس لیے یہ بات صحیح بھی ہے، اسے ہم اسٹیٹمنٹ کہیں گے. اب اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں. اسٹیٹمنٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ پریمائز کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ کنکلوژن کہلاتا ہے. اسٹیٹمنٹ بہت ساری ہوں، ایک بھی ہو سکتی ہے. بہت ساری اسٹیٹمنٹ کا اکٹھ کمبینیشن جو ہے وہ آرگیومنٹ کہلاتا ہے. آرگیومنٹ آر سیٹ آف اے اسٹیٹمنٹ. ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ کو اکٹھا کر لیں تو وہ آرگیومنٹ کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک اسٹیٹمنٹ سمپل ایک آرگیومنٹ کہلائے گی، بہت ساری اسٹیٹمنٹ آرگیومنٹس کہلائے گی. تو یہ بھی ذرا بار بار اس کا ذکر ہو سکتا ہے. کسی بھی جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا مفروضہ کہ یہ بات اس طرح سے ہو رہی ہے تو ہمیں اس طرح کا آنسر ملے گا. تو جو پہلا حصہ کسی اسٹیٹمنٹ کو ہوتا ہے وہ پریمائز کہلاتا ہے، جبکہ جو ہمیں بدلے میں جواب ملتا ہے صحیح یا غلط وہ کنکلوژن کہلاتا ہے. پریمائز کو ڈیفائن کرتے ہیں. پریمائز آر دا اسٹیٹمنٹ بینگ آفرڈ ان سپورٹ فار دا کنکلوژن. نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے جو آپ افیکٹو اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں، جو آپ مفروضہ استعمال کرتے ہیں وہ پریمائز کہلاتا ہے، یعنی جملے کا پہلا حصہ. اور بدلے میں جو آپ کو جواب ملتا ہے دا اسٹیٹمنٹ بینگ آرگیوڈ فار وہ کنکلوژن کہلائے گا. اب ہم اسٹیٹمنٹ کی ڈفرینٹ ایگزامپل کرتے ہیں کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں جی، پہلا چیک کریں کہ کیا یہ جملہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. فلوریڈا از اے اسٹیٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ. یو ایس کے اندر فلوریڈا ایک ریاست ہے. بات یا صحیح ہوگی یا غلط ہوگی. اگر آپ کو کلیئرنس ہو رہی ہو کہ بات ٹھیک کی گئی ہے، بات غلط کی گئی ہے، صحیح یا غلط ہونا یہ سینٹینس کہلاتا ہے. کسی کو کوئی حکم دینا وہ سینٹینس نہیں ہوتا. کسی سے کوئی بات پوچھنا وہ سینٹینس نہیں ہوتا. کسی بات کی نیگیشن کرنا وہ سینٹینس نہیں ہوگا. کسی بات کو نہ وغیرہ کرنا. لیکن جب آپ کسی بات کو صحیح یا غلط پروو کر رہے ہو تو وہ آپ کا اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ یا پروپوزیشن ہوگا. پہلا ہم دیکھتے ہیں. فلوریڈا از ون آف دا 50 اسٹیٹس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ. بات ٹھیک ہے. سو دس سینٹینس از ٹرو اینڈ اٹ ول بی اے اسٹیٹمنٹ. اگلا دیکھتے ہیں. دی ورڈ ڈاگ ہیز 4 لیٹر. ڈاگ کے اندر یہ لفظ جو ہے ڈاگ، اس کے اندر 4 لیٹر استعمال ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بات غلط ہے، لیکن ہمیں کلیئرنس ہو گئی کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ سینٹینس غلط ہے تو ہم اس سینٹینس کو اسٹیٹمنٹ بولیں گے. نیکسٹ، ہاؤ آر یو. یہ بات کو صحیح یا غلط ہونے کے لیے استعمال نہیں کر رہا، یہ صرف بات پوچھی جا رہی ہے. تو جو چیز ڈکلیئر کرے صحیح یا غلط ہونا وہ سینٹینس یا اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سینٹینس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ یا پراپوزیشن کو سیٹسفائی نہیں کرے گا. ہاؤ آر یو از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ بیکاز اٹ از اے انٹروگیٹو سینٹینس. کوشچن ہے یہ. اٹ از ناٹ ڈیکلیریٹو سینٹینس. اوکے جی. نیکسٹ، 9 پاور 9 پاور 9 پلس 2 از اے پرائم نمبر. ہم جب اس کو سالو کریں گے تو ہاں یہ یا غلط بات ہوگی یا ٹھیک بات ہوگی. ایک ہی بات ہے نا، یہ اس کی کلیئرنس دے رہا ہوگا تو اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ ہوگی. x + 1 = 5 یہ اوپن اسٹیٹمنٹ کہلائے گی. ایک اور بات، جب ایسا کویشچن ہو جس کی کلیئرنس ہو سکے، ان نون کوانٹٹی کو فائنڈ کر کے ہم آنسر نکال سکیں، اس قسم کا سینٹینس جو ہے وہ اوپن اسٹیٹمنٹ کہلاتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے ہم اگر یہاں x کی جگہ 4 پوٹ کر دیں تو یہ ایکویشن سیٹسفائی یا ٹرو ہو جائے گی، اس لیے یہ اوپن اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ سالویبل ہے. اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اوپن اسٹیٹمنٹ فرق ہے. اسٹیٹمنٹ ہونا اور چیز ہے، اوپن اسٹیٹمنٹ مین کہ ابھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن ہم بنا سکتے ہیں. اچھا جی، آگے ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں. اوپن دا ڈور. یہ آپ کے پاس کمانڈ ہے.
صحیح یا غلط ہونا ثابت نہیں کر رہا، اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ 7055 is a large number. The word large is not a precise term. It is not possible to determine whether the sentence is large, true or false. So sentence is not a statement. یہ لارج نمبر ہے یا نہیں ہے ہم ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے، پتہ نہیں اس سے کتنے بڑے نمبر ہوں گے، اس سے چھوٹے نمبر بھی ہوں گے، اس کے بارے میں کلیئرنس نہیں دی جا سکتی، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ 4 + 5 = 8 کلیئر ہو رہا ہے نا کہ بات غلط ہے، اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ ہوگی اور آبویسلی پھر فالس اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ ان دا ایئر 2019 پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ ول بی اے وومن۔ At this time, we do not know whether the given sentence is true or false. But we know that the sentence is either true or false, and this is not both true and false. So this sentence will be a statement. یہ دونوں پاسبلٹی آ گئی 2019 کے اندر، یا یہ بات ثابت ہو جائے گی صحیح ہوگی یا غلط ہوگی، ایک ہی بات میں دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ سینٹینس کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائی کرے گا۔ x greater than 3 اوپن اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اوپن اسٹیٹمنٹ ہے، ایگزیکٹلی نہیں ہے۔ x 3 سے گریٹر ہے، ہم اس کی جگہ پروو کر سکتے ہیں، لیکن دونوں جو ہے ایک ہی وقت میں یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے پاس ایک ہی وقت میں یہ دونوں اسٹیٹمنٹ ٹرو فالس نہیں ہو سکتی، یا تو یہ غلط بات ہوگی یا بات ٹھیک ہوگی، ایک وقت میں ایک ہی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرے گا۔ تو یہ اوپن، ویسے بھی اوپن اسٹیٹمنٹ میں نے کہا ہے کہ جب ان نون کوانٹٹی انوالو ہو جائے تو وہ اوپن اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائی کرے گا۔ اس کے بعد مزید پراپوزیشن اگر دیکھیں تو واشنگٹن ڈی سی از دا کیپٹل آف USA، آبویسلی ٹرو بات ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ ٹورنٹو از دا کیپٹل آف کینیڈا، آپ کے پاس یہ فالس بات ہے لیکن ہے صحیح، تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ 1 + 1 = 2 ٹرو بات اسٹیٹمنٹ کو سیٹسفائی کر رہی ہے۔ 2 + 2 = 3 فالس ہے لیکن کلیئرنس دے رہی ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ اس سے آگے واٹ ٹائم از اٹ، ٹائم کیا ہوا ہے، ایمبیگوس آپ کے پاس سینٹینس ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی۔ ریڈ دس کیئرفلی، یہ کمانڈ ہے، اس کو اچھے سے پڑھو، یہ کلیئرنس غلط صحیح کو نہیں شو کر رہی۔ x + 1 = 2 اوپن سینٹینس ہے لیکن اسٹیٹمنٹ نہیں، اوپن اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹلی ابھی نہیں ہے، بعد میں بنائی جا سکتی ہے۔ x + y = 0 یہ ابھی نہیں ہے، بنائی جا سکتی ہے، تو اوپن اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ آ جائے گا۔ آگے پھر یہ کوئی تھیوری لکھی ہے، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ ہم پروپوزیشن کو ڈفرینٹ ویریبل سے شو کیا کریں گے، P Q R S آگے کویشچن کے اندر، اور پھر ان کی ٹرو یا فالس کے رسپیکٹ سے ویلیوز بھی نکالیں کریں گے جو ٹروتھ ویلیو کہلائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ پراپوزیشن کا مکسچر ہوگا، وہ کمپاؤنڈ پراپوزیشن کہلائیں گی۔ پراپوزیشن کو سالو کرنے کا یا وہ جو ایریا آپ کا ڈسکشن کا ہوگا اسے پراپوزیشنل کیلکولس کہیں گے۔ ہوپ سو یہ پھر آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ آگے وہی پراپوزیشن ویریبل ہے، تو ہم انہیں P Q R S سے پریزنٹ کریں گے، کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو ہم ایک نام دے دیں گے، اسے پراپوزیشنل ویریبل کہیں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، لائک 2 days Friday، تو اس سینٹینس کو ایک پراپوزیشن P کا نام دے دیں گے۔ اٹ از ریننگ، اسے Q کا نام دے دیں گے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو اے مووی، اسے R کا نام دے دیں گے۔ ہوپ سو یہ آپ کو کلیئر ہو چکا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اگلا ٹاپک کریں گے۔